अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आखिरी दिन है, यानी कि 13 ज़िलहज है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मिना में मौजूद हैं। आज रमी करेंगे सुन्नत के मुताबिक और अपने अपने होटल में चले जाएंगे। बहरहाल इस पूरे हज में एक छोटा सा पैगाम है जो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बाकी जहाज़ कराम को देना चाहता हूँ। वो ये है कि अक्सर हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, और जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनके लिए कि उनको कभी भी, आपसे मेरी दरख्वास्त है, कभी अकेला मत भेजें। ठीक है, ऐसे कई इंसिडेंट यहाँ देखने में आते हैं कि वो बुज़ुर्ग हज़रात और ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये मुशक्क़त का काम है, और अक्सर बेचारे उनमें से पढ़े लिखे ना होने की वजह से रस्तों को उनकी मुश्किलात आती हैं, होटल में मुश्किलात आती हैं, और हज के मनासिक में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उनकी दुख बीमारी और मसाइल की वजह से और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और कोई अटेंडेंट ना होने की वजह से, क्योंकि तमाम लोग तकरीबन मसरूफ़ होते हैं अपने हज में। लोग मुमकिन मदद तो ज़रूर करते हैं, लेकिन एक हद तक कर सकते हैं। तो अपना ना होने की वजह से उनका खो जाना, उनके मसाइल, ऐसे ही कई वाक़यात इस दफ़ा भी पेश हैं, जो हम जिनमें से एक दो मैं ज़िक्र कर देता हूँ आपको। जैसे खातून थीं और वो अपने शौहर के साथ आई थी, दोनों तकरीबन 70 प्लस थे तकरीबन, और दोनों एक के बाद दिख रहे। पहले मर्द थे वो गुम हो गए, और वो तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मिले, और ऐसे ही फिर बाद में जब वो मिले तो उनकी खातून मिसप्लेस हो गई, और वो भी अभी तक लापता है। उनका कोई अभी तक फ़िलहाल कोई पता नहीं चला आखिर खबर आने तक। बहरहाल मिल तो जाएंगी, लेकिन जो मर्द है उनके साथ क्या हुआ, चूँकि वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे, तो वो 3 दिन तक, यानी कि आप कह लें कि हज का जो 10 ज़िलहज का दिन था, जिस दिन उन्होंने रमी और कुर्बानी, हलक और एहराम उतारना था, तो वापस ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सके। ठीक है, वो चौथे पाँचवें दिन जब मिले हैं, तीसरे जो यानी अभी एक आध दिन पहले, तो वो उस वक्त भी एहराम की हालत में थे। उन्होंने, अब ये वो बेचारे बताने से भी कासिर हैं कि उन्होंने रमी की नहीं की, और उन्होंने हलक भी नहीं करवाया था। साथियों ने मिलकर उनका हलक करवा दिया, एहराम उतार दिया, लेकिन अब वो तवाफ़ ज़ियारत भी, चूँकि वो याददाश्त कमज़ोर है और मामला डिफरेंट है। ठीक है, और ऐसे ही उनकी खातून है, उनके साथ भी इसी तरह के मसाइल हैं। तो खुदारा एक आपसे अपील है, कभी भी अपने बुज़ुर्ग जो आपके वालिदैन हैं उनको कभी तनहा मत भेजें, चाहे वो खातून है, चाहे आपके वालिदैन हैं, जो भी हैं, कभी उनको तनहा मत भेजें। उनको किसी न किसी के साथ भेजें, ताकि वो दुख तकलीफ़ में, यहाँ हज मुशक्क़त का एक अजीम नाम है, और इसमें बेपनाह मुशक्क़त है, तो खुदारा उनको अकेला मत भेजें। जैसे हम अपने पाकिस्तान में उनको कभी तनहा नहीं छोड़ते, यहाँ पे इतनी अज़ीम मुशक्क़त में भी उनको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपना अरकान भी, आप खुद साथ आएँ उनके, ताकि अरकान अदा कर सकें। ठीक है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं वो भी बाज़ औक़ात बज़िद होते हैं, और बज़िद होकर कहते हैं मैंने अकेला जाना है और मुझे जाने दो, और फिर बच्चे औलाद हैं, वो यकीनन उनके जज़्बात का कदर करते हैं और उनको भेज देते हैं। लेकिन मेरी उनको भी नसीहत है कि जो मेरे बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो बिल्कुल भी तनहा मत आएँ। ठीक है, ताकि वो लाज़मी किसी को अपने साथ लेकर आएँ। उनकी इज़्ज़त की वजह से वो बाद में, उसका नुकसान ये होता है कि जब उनको यहाँ मुश्किलात होती हैं, तो उनकी पाकिस्तान से बैठे हुए या दूसरे लवाहिकीन वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और वो यहाँ से फ़िक्रमंद हो रहे होते हैं, और फिर वो उनकी जस्ट फ़िक्रमंदी होती है, वो यहाँ कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए बुज़ुर्गों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इस चीज़ को मेक श्योर करें। पहले तो कोशिश ये करें कि जवानी में ही हज कर लें, अपने असल जो ज़िंदगी है, ताकि असल इबादत का जो रूह है वो हासिल हो सके। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अक्सर लोगों का यही मौक़िफ़ है कि हम बिल्कुल जब तमाम काम ख़त्म कर लें तब हज हो। हालाँकि हज फ़र्ज़ जब होता है, जब आप इस्तिताअत आपको अल्लाह ने दे दी, तो हज फ़र्ज़ हो गया, और कोशिश करें अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक कि जैसे ही फ़र्ज़ियत हो जाए फ़ौरन ही उसको कर लें, ताकि आप आसानी से उसको अदा कर सकें। ठीक है, और बाकी बुज़ुर्गों से भी यही दरख्वास्त है कि वो अपने मामलात, अगर वो समझते हैं कि वो बीमार हैं और मसाइल का है शिकार है, तो वो भी किसी भी सूरत अकेले मत आएँ, अपने साथ किसी को लेकर ज़रूर आएँ। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज 13 ज़िलहज है और हमारा हज इख्तिताम पज़ीर है। अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने हमें बुलाया और हमें सारी तौफ़ीक और सारे मनासिक अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इन 5 दिनों की प्लानिंग करनी है। आपने ये सोच लेना है कि आपने हज पैदल करना है, या आपने ये जो सहूलियात ट्रेन वगैरह की या बसेस वगैरह की उनके साथ करना है। फिर आपने जो प्लान एक दफ़ा कर लिया, आपने उसके ऊपर स्टिक रहना है, आपने अपने उस प्लान के ऊपर बखूबी अमल करना है। अगर आप ये जानते हैं कि आप इतना पैदल चल लेंगे और ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तो आपने फिर पैदल की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप पैदल नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे मौसम भी बहुत शदीद है और इधर की धूप को आपने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और यहाँ पर जब आप आएँ तो आपने पानी खूब पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ये यूजुअली आमतौर पे मसला होता है, लोग डिहाइड्रेशन गर्मी की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन आपने अगर प्लान कर लिया तो आप उसके मुताबिक बिल्कुल चलें, अल्लाह पाक आसानी फरमाते हैं।
جیسے ہم جب تشریف لائے تو مجھے یہ معلوم تھا کہ میں بالکل پیدل نہیں کر سکتا، ہاں میں کچھ ٹرین پہ سفر کر لوں گا اور کچھ پیدل سفر کر لوں گا. تو اللہ پاک نے بہت آسانی فرمائی، اور میرا یہی بھی پلان تھا کہ میں پہلے دن ہی رمی کے بعد حرم شریف جا کے طواف زیارہ اور سعی کر لوں اور حلق کروا کے احرام کو اتار لیا جائے. تو الحمدللہ میں نے جب مزدلفہ سے کوچ کیا رمی کی طرف، رش کافی تھا لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے آسانی فرمائی. ہم تقریباً 7 بجے کے قریب ہم نے رمی کر لی، اور 7 بجے سے جو پیدل راستے سے ہم چلے گئے حرم شریف، اور ادھر تقریباً 8:30 بجے پہنچنے کے بعد وضو وغیرہ کرنے کے بعد مطاف میں شروع میں تو نہیں پہنچ سکے، کچھ دیر انتظار کیا، پھر مطاف کا راستہ کھولا تو ہم نے تقریباً ظہر کی نماز تک طواف زیارہ کر لیا. پھر ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد سعی کی. سعی کے کیونکہ کچھ فلور ہیں، پہلی سعی کا میں نے پہلا چکر جو تھا وہ گراؤنڈ فلور کے اوپر لگا لیا، لیکن مجھے لگا کہ یہاں پہ تھوڑا زیادہ رش ہے، تو رش کو اوائڈ کرنے کے لیے میں دوسرے فلور کے اوپر چلا. میں نے باقی 6 اپنے وہاں کے چکر لگائے، اور اس کے بعد ہماری قربانی کا ٹائم تھا تقریباً 12:30 تو ہو چکے ہوئے تھے. پھر میں نے حلق کروا لیا اور احرام کو اتار لیا. پھر واپس آنے کے لیے بھی کیونکہ کافی مشقت ہوتی ہے، پیدل نہیں آیا جاتا، ٹیکسی والے کافی زیادہ کرائے مانگتے ہیں. تو کیونکہ ہمارا سٹاپ غزہ والی سائڈ پہ تھا، وہاں پر کچھ بسیں گورنمنٹ چلا رہی تھی. اس بس نے ہمیں جمرات کے اوپر اتارا، تو جمرات سے خیمہ کی طرف آنا وہ بہت آسان تھا، اور اسی جمرات کے لیے ٹیکسی والے 100 200 ریال مانگ رہے تھے. تو جو بھی حضرات ہیں جو حج کے اوپر تشریف لائیں، خصوصاً 10 ذی الحج کے لیے، وہ اپنے ارد گرد کچھ بسز دیکھ لیں، پوچھ لیں، معاونین سے پوچھ لیں یا دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں. وہ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس طرف سے بس ملے گی. وہ آپ کو فری جمرات تک بتا دے گی، اور جمرات سے آپ کا خیمہ جتنی دور ہوگا آپ بڑی آسانی سے تشریف لے کر آ سکتے ہیں. تو میرا حجاج کرام کے لیے یہ پیغام ہے، سب سے پہلے آپ نے بہترین پلاننگ کرنی ہے، پھر اللہ پاک آپ کے لیے راستے بہترین اور آسان فرما دے گا. ہر کام کے اندر اللہ پاک آسانی فرمائیں گے، اور یہ آپ کے دن جب گزر جائیں گے تو آپ شکرانہ ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان تمام مشقتوں کے باوجود ہمیں حج میں آسانی عطا فرمائی، اور ہم نے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے کرم سے تمام مناسک بہترین ادا کیے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں آئندہ بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. اور تمام مسلمانوں اور پاکستان کے لیے خصوصاً دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اس کے حالات بہتر فرمائے، اور ہمارے پاکستان کو عزت عطا فرمائے، ہر جگہ عزت عطا فرمائے. ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھے، بڑے ہی اچھے اور مناسب انتظام فرمائے. یہاں پر مینا کے اندر بھی اور ہوٹلوں میں بھی 3 ٹائم کا بہترین کھانا انہوں نے دیا، یعنی کہ حجاج کرام کو کسی قسم کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. 3 ٹائم ان کو بہترین سہولیات کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اچھے ٹیسٹ والا کھانا ملا. اور حجاج کرام نے پاکستانی گورنمنٹ کا بھی اس لحاظ سے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کا بھی شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ پاک نے بہت زیادہ آسانی فرمائی. دیکھیں مشقت تو تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اللہ پاک ہر تنگی سے اور ہر مشکل سے راہ نکالتے ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام انیک احمد ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. الحمدللہ اس دفعہ اللہ پاک نے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائی. آج 13 ذی الحج ہے یہاں پر، اور ہم انشاءاللہ زوال کے بعد رمی کر کے انشاءاللہ اپنے مقام کی طرف روانہ ہو جائیں گے. چھوٹا سا پیغام جو ان حج کے دنوں میں سیکھا ہم نے، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا سب سے کہ جی حج ایک مشقت کا نام ہے، ایک مشقت والی عبادت ہے. تو یہ جوانی کی عبادت ہے جو میں سمجھا ہوں، کیونکہ آپ کو یہاں پہ ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے، بے تحاشا گرمی ہے، اور آپ اگر یہ عزیم کرتے ہیں کہ جی ہم 60 سال یا 70 سال کی عمر میں جب سب اپنی زندگی کے کاموں سے فارغ ہو کر حج کے لیے تشریف لائیں گے تو یہ ان کے لیے بہت مجاہدہ ہوگا. تو کوشش کریں سب صاحبان اور جو بھی حضرات جو کہ یہ اس طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. لیکن کوشش کریں اس کو اپنی زندگی میں جتنی جلد از جلد اس کو کر سکیں، اس کو کر لیا جائے، تاکہ احسن طریقے سے اس کے اراکین کو انجام، اس کے کاموں کو، ساری ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جا سکے.
اور کوئی کل کے پر کوئی پچھتاوا نہ لے کر جائیں کہ جی اچھا یار ہم جوانی میں آ جاتے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے اور ہم وہ بھی کر سکتے تھے. بے تحاشا مشقت ہے آپ کو. اور پھر دوسری کہ ہمارے اور ساتھی نے بھی پیغام دیا کہ دوسرا حج ایک صبر کا نام ہے. آپ کو یہاں پہ مختلف طبقات کے، مختلف فرقوں کے، مختلف ملکوں کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور جو کہ ایک مختلف کیا کہتے ہیں ایک لے کر آئے ہوں گے کہ جی طریقہ کار کے جی اچھا نہیں ایسے بھی ہو جاتا ہے ویسے بھی ہو جاتا ہے. آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ رکھیں اور آپ ان سے زیادہ بحث پہ نہ پڑیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کر لیں، اور آپ کو جیسے طریقہ کار بتایا گیا ہے آپ کے معلمین کی طرف سے آپ اسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کی اپنے حج کے اراکین کو انجام دیں. بس یہی میرا چھوٹا سا پیغام ہے. اللہ آپ کو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی حاضری کو قبول کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام توصیف الرحمان ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تمام پاکستانیوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے کہ اس حج کے لیے سارے جو ہے وہ پلاننگ کریں. یہ تھوڑا سا آپ پلان کریں گے کہ ہم نے کس سال حج کرنا ہے اور اس کی پلاننگ ابھی سے شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور حج کے لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ جب آئیں بہت سارا صبر، بہت سارا تحمل، بہت ساری ہمت لے کے آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ کا بہت غیر معمولی صورتحال سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ کے صبر کا، آپ کے تحمل کا، آپ کی ہمت کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور سب کو انشاءاللہ حج پہ جلد سے لے کے آئیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد محمود ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سال حج کی سعادت دی اور میں گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ حج کرنے آیا ہوں. اللہ کا بہت شکر ہے کہ تمام جو حج کے ارکان تھے اچھی طریقے سے طے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا حج مکمل ہوا. دو تین باتیں جن کے متعلق میں رائے دینا چاہ رہا ہوں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اوور آل گورنمنٹ کی طرف سے جو مجموعی طور پہ انتظامات تھے وہ کافی اچھے تھے، کافی بہتر تھے. کھانا بہت اچھا تھا، رہائش کا بھی انتظام مجموعی طور پہ ٹھیک تھا، سوائے چند ایک سائٹس پہ جہاں تھوڑا سا لوگوں کو پریشانی ہوئی، تو جس کو میرا خیال ہے کہ اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس کو ہم بہتر کریں تو زیادہ سے زیادہ لوگ پرائیویٹ میں جانے کی بجائے گورنمنٹ کی طرف آنے کو پریفر کریں گے، کیونکہ میڈیکل کا انتظام اچھا تھا. باقی جو ٹیم تھی جو سپورٹ کر رہی تھی، معاونین جو تھے ان کی طرف سے کافی ان کی ٹریننگ اچھی تھی اور کافی اچھا انہوں نے سپورٹ کیا سب کو. تو میری طرف سے گورنمنٹ کو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آئندہ تھوڑا اس کو زیادہ فوکس کریں اور اس سال اس کا ایک جائزہ لے کہ کہاں کہاں پہ ویکنیس رہی ہے، اس کو آئندہ اس کو امپروو کیا جائے تاکہ حاجی صاحبان جو آئے ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو. ایک تو یہ. سیکنڈ یہ تھا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اقوام عالم میں سے جو بھی مسلمان آئے مختلف قوموں سے وہ بہت ہی منظم تھے اور گروپس کی صورت میں چلتے تھے، جبکہ پاکستان میں ہم نے ایسی کوئی صورت کسی بھی سائٹ پہ نظر نہیں آئی کہ کوئی پاکستانی گروپ کی صورت میں سامنے آیا. تو یہ ہمارا آج کل میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان میں ایک پرابلم آیا ہوا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے. تو اس چیز کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم جب ہم اپنی قوم کو، پاکستان کو یہاں ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ہم اکٹھے ہو اور اکٹھے نظر آئیں اور ہمارا یہ بیہیویئر نظر آئے کہ ہم ایک قوم ہیں. ان دو تین چیزوں کا جو ہے فوکس کریں. اور فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حج جو ہے کسی بھی عمر میں ویسے کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ جتنا بھی آپ ارلی ایج میں کر لیں وہ سب سے اچھا ہے. اور حج جو ہے ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ بچپن سے ہم بکس میں پڑھتے آئے ہیں اسلام کے حوالے سے، اسلام کیسے پھیلا اور ہمارے اسلام کے باوجرات نے کیسے قربانیاں دیں. تو جب آپ ادھر آتے ہیں تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اعزاز ہے کہ جہاں ان کے انبیاء کرام، صحابہ کرام جنہوں نے قربانیاں دیں، اسلام کو پھیلایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ جس جگہ پہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے انہی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ویسے ہی پرفارم کریں جیسے انہوں نے اپنی زندگی کو وہاں پہ پرفارم کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آپ کا جو اسلام ہے
वो सही मायनों में, सही रूह में ज़िंदा होता है जब आप आते हैं और जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने सुना हुआ है बचपन से, जब आप उसको रियलिटी में यहाँ देखते हैं और जब आप ये एहसास करते हैं कि आज से 1400 साल पहले या एक सर्टन टाइम पहले हमारे जितने भी मौसन हैं, जो हमारे मजहबी लीडर हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, बाकी अंबिया इकराम यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे और आपको मौका मिला कि उन्हीं जगहों पे आने का, तो ये बहुत बड़ी सआदत है और ये आपके उसको ज़िंदा कर देती है, फर्दर उसमें एक रूह खोल देती है कि आप बाकी की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सके और अच्छा बेहतर मुसलमान बन सके। तो बस मेरी तरफ से ये बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।